حضرت مبارک کا واقعہ کس کو نہیں معلوم، اور نہ معلوم ہو تو سن لو. حضرت مبارک بہت غریب انسان. آؤ آج جذبات کی رو میں بہ رہے ہیں تو آؤ ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں. اس واقعے کو سنو، بڑی عبرت ملے گی، بڑی عبرت ملے گی. حضرت مبارک ایک بہت غریب انسان مزدوری تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی مجھے مزدوری مل جائے. ایک آدمی نے ان کو مزدوری دے دی. مزدوری کیا دی؟ تمہیں میرے کھیت میں پانی دینا ہے. میرے آم کے باغ ہیں، میرے آم کے باغات ہیں، ان میں پانی ڈالنا ہے، ان کی سینچائی کرنا ہے، اور آم جب پک جائے تو ان کی رکھوالی کرنا ہے. 2 3 4 5 سال کا عرصہ گزر گیا. یہ پانی کھیت میں دیتے رہے، آم پک کر تیار بھی ہو گئے، یہ آموں کی حفاظت کرتے رہے. ایک دن اس باغ کا مالک اپنے کچھ مہمانوں کو لے کر اس باغ کے اندر آیا اور کہنے لگا، مبارک جی میرے مہمان آئے ہیں، کچھ میٹھے میٹھے آم توڑ کر لاؤ. مبارک جاتے ہیں، کچھ آم اس پیڑ سے توڑے، کچھ اس پیڑ سے توڑے، کچھ اس پیڑ سے توڑے، اور ٹوکری بھر کر لائے. لو، کہا یہ کیا ہے؟ آم. کھائے، کچھ میٹھے نکلے، کچھ کھٹے نکلے، کچھ کسیلے نکلے، کچھ کچے نکلے. مالک نے غصے میں کہا، مبارک مہمانوں کے سامنے تم نے میری بے عزتی کی ہے. میں نے تم سے کہا کہ میٹھے میٹھے آم توڑ کر لاؤ، تم کیسے آم توڑ کر لائے؟ کچھ کھٹے، میٹھے، کسیلے، کچے. 5 سال سے تم ہمارے باغ میں کام کر رہے ہو، تمہیں اتنا تجربہ نہیں؟ مبارک کا جواب سنیے اور اپنی زندگی کو دیکھیے. حضرت مبارک جواب دیتے ہیں، جی آقا، جی ہمارے مالک، مجھے کیا معلوم کہ کون سا آم میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے؟ مالک نے کہا، کیا تم نے باغ کا آم کھا کر نہیں دیکھا؟ کس پیڑ کا آم میٹھا ہے، کس پیڑ کا کھٹا؟ مبارک نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 5 سال کا زمانہ گزر گیا، میں نے ابھی تک آپ کے باغ کا ایک آم بھی نہیں چکھا. آپ نے تو مجھے صرف باغ کی مزدوری کے لیے رکھا تھا، حفاظت کے لیے رکھا تھا. آپ نے مجھے آم کھانے کی اجازت ہی کہاں دی تھی؟ ہم تو پانی دیتے ہیں، آم کی سینچائی کرتے ہیں اور دیکھ بھال کرتے ہیں. ہم نے آج تک آپ کے باغ کا کوئی آم نہیں کھایا، اس لیے مجھے تجربہ نہیں ہے. اس رئیس آدمی کو، اس باغ کے مالک کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا، معاف کر دو، میں نے تمہیں سخت سست کہہ دیا. اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آئے میری بیوی، آج مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا، آج مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا. کیا مقصد؟ کہا میری ایک جوان بیٹی ہے، میں اس کے لیے لڑکا تلاش کر رہا تھا، لیکن آج کے بعد مجھے لڑکے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی بیٹی کی شادی حضرت مبارک سے کروں گا. وہ میرے باغ کا رکھوالا ہے، وہ میرا نوکر نہیں ہے. 5 سال کے عرصے میں اس نے آج تک میرے باغ کا ایک بھی آم نہیں کھایا. جو اللہ سے میرے باغ کے معاملے میں اتنا ڈرتا ہو، وہ اپنی ہونے والی بیوی کے معاملے میں اللہ سے کتنا ڈرے گا. میری بیوی اس سے زیادہ، میری بیٹی اس سے زیادہ کہیں خوش نہیں رہ سکتی. وہ روکھا سوکھا کھا کر بھی میری بیٹی کو پالے گا، اور پھر شادی کے بعد یہ باغ بھی تو میں اسی کو دے دوں گا. وہ اپنا گزر بسر بڑی اچھی طریقے سے سنبھالے گا، کرے گا. آج کل کی طرح عورتیں نہیں تھی، اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملا دیتی ہیں جیسی آپ کی مرضی. حضرت مبارک سے یہ بات کی جاتی ہے، حضرت مبارک نے بھی ہاں کر دی، شادی ہو جاتی ہے، اسلامی طور طریقے کے مطابق نکاح ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم، کتنے بڑے امیر آدمی کی بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، نہ باراتیوں کا پتہ، نہ ڈھول تاشوں کا پتہ، نہ مہندی کا پتہ، نہ سہرے کا پتہ، نہ ہلدی کا پتہ، نہ لڑکیوں والے اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور دولہا کو انگوٹھیوں گھڑی
کہ یا مال حرام کھانے والوں کا، ان چوروں ڈاکوؤں کا پتہ میں کہوں گا، لڑکی والوں کیا کھانے والوں کو میں چور کہوں گا، ڈاکو کہوں گا، جس کو برا لگتا ہے لگے، جس کو بلانا ہو بلائے، جس کو نہ بلانا ہو مت بلائے۔ میرے بھائیوں، میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کا پتہ نہیں، نہ باراتیوں کا پتہ، کوئی پتہ نہیں، اسلامی طور طریقے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت مبارک کے سامنے اس رئیس اس امیر آدمی نے اپنی بیٹی دے دی اور خوشی خوشی ودا کر دی۔ نہ ماروتی آئی، نہ گاڑی آئی، نہ اسکارپیو آئی، نہ آتش بازی چھوٹی۔ حضرت مبارک اور اس امیر باغ کے مالک کی بیٹی دونوں شب زفاف مناتے ہیں، پہلی رات میں ملتے ہیں اور میاں بیوی کے طریقے سے رہ رہے ہیں۔ جانتے ہو حضرت مبارک اور اس باغ کی بیٹی، مالک کی بیٹی، ان دونوں کے جسم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مبارک کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب 9 مہینے کی مدت پوری کرنے کے بعد وہ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو حضرت مبارک نے اس کا نام رکھا عبداللہ۔ یہی عبداللہ 19 سال کے 20 سال کے ہوتے ہیں تو اس علاقے کے سب سے بڑے عالم بنتے ہیں اور سب سے بڑے محدث بنتے ہیں، اور آج دنیا کی تاریخ میں عبداللہ ابن مبارک کے نام سے، محدث جلیل کے نام سے مشہور ہے۔ آج بھی حدیث کے اندر بہت بڑی خدمات انجام دی ہوئی ہے اور ان کی لکھی ہوئی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے کارنامے آج یاد کیے جاتے ہیں۔ جب ہماری نیت نیک تھی، جب ہمارے ارادے نیک تھے، جب ہمارے اندر ایمانداری اور امانت داری تھی تو ہماری بیویوں کے پیٹ سے ہونے والے بچے بھی محدث پیدا ہوتے تھے۔ جب ہماری امانتوں میں خیانتیں ہونے لگی، ہم خود چوری کا مال اور مال حرام کھانے لگے تو آج چھکے ہجر ارجن کی اولادیں آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں۔ ڈانس کرنے والے ہجڑے آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، ناچنے والی آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، اور اپنے سروں پر دوپٹہ اتار کر بال کھول کر بازاروں میں گھومنے والیاں، یہ ڈائنے اور چڑیلیں آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ اسی امانت کاری کے خلاف جب ہم نے مال حرام کھانا شروع کیا تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کے خیر و برکت سے بھی محروم رہ گئے۔ سنو، اتنی دیر تک تھوڑا سا ایک ماحول بنا رہے گا، ہاں بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں مولانا، اور یہاں سے جاؤ گے تو ہنستے ہوئے جاؤ گے، کھلکھلاتے ہوئے جاؤ گے، اثر ختم ہو جائے گا، ہمیں معلوم ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون، جو اپنی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن حضرت مبارک نے اس امانت میں خیانت نہیں کی تھی اور ایک پھل بھی نہیں کھایا تھا، یہ تھا ان کی امانت داری۔